بتائیے کس طرح بنے گا. میں لفظ پڑھوں گا, آپ لا لگا کر ایک اور تبدیلی کرنی ہے. کیا تبدیلی ہوگی اس کے بعد؟ ہاں, اعراب میں کیا تبدیلی ہوگی؟ آخر میں زبر لگے گا, ہے نا. اب وہ کیجئے گا, جیسے علم, زبردست, لا علم, ٹھیک ہے. شریک, طاقت, خیر, اکراہ, فسوق, جرم, غالب, بشرا, ظلم, الہ, تبدیل, ریب, عاصم, مبدل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب ہمارا آج کا آخری ٹاپک ہے, یہ لفظ پڑھیے, کیا ہے؟ الا. الا کا مطلب کیا لکھا ہے؟ مگر, سوائے, اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے الا. تو یہ لفظ نا ہم بات کرتے ہیں الا یہ کہ ہے نا, الا یہ کہ مگر یہ کہ, سوائے یہ کہ. تو یہ اب ہم اس سے متعلق چیزیں پڑھیں گے. الا کا ابھی آپ ترجمہ کیا کر لیں؟ مگر. فی الحال یکسانیت کے لیے سب ایک ساتھ یہ ترجمہ کریں گے. الا اللہ, الا رسول, الا ابلیس. ٹھیک ہے, چلیے. الا اللہ, الا الرحمن, الا الحق. اگلا لفظ آپ پڑھیے, کیا ہے؟ الظن. ظن کا مطلب کیا تھا؟ گمان. زبردست. الا الظن, مگر گمان. الا الضلال, مگر گمراہی. زبردست. الا الحسنى, مگر اچھائی. زبردست. الا الاصلاح, مگر اصلاح. الا الاحسان, مگر احسان. الا القوم, مگر قوم. الا الحیات, مگر زندگی. الا الساعة, مگر قیامت. الا الشیطان, مگر شیطان. الا ہوا, مگر وہ. الا انا, مگر میں. الا انتا, مگر آپ. اچھا, یہ تین لفظ جو ہے نا, ان کو دوبارہ دہرا لیں. ہوا کا مطلب کیا ہے؟ وہ. انتا کا مطلب کیا ہے؟ تم. انا کا مطلب کیا ہے؟ میں. انا کا مطلب, یہ اردو میں استعمال ہوتی ہے نا, انا انا, تو یہ انانیت بھی ہوتی ہے, صحیح ہے. اسی سے جو ہے انا, وہی سب سے بڑا انا کونڈا ہے نا. انا جو ہے یہی سب سے بڑا یہ ہے جو انسان. انا, خیر یہ تو عربی لغت کے اعتبار. انا کا مطلب کیا ہے؟ میں, صحیح ہے. ہوا کا مطلب کیا ہے؟ وہ. اور انتا کا مطلب آپ. اچھا, اگر اس کو سوائے کے ساتھ ترجمہ کریں تو کیا ہوگا؟ الا ہوا, سوائے اس کے. الا انا, سوائے میرے. الا انتا, سوائے آپ کے. چلیے. الا البلاغ, سوائے پہنچانے کے. بلاغ کا مطلب پہنچانا, پیغام. آگے. الا النار, سوائے آگ کے. الا الدہر, سوائے زمانے کے. الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. جی, اب یہاں پہ اگر ال نہ ہو, جیسے کہ ہم اصول پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, تو وہاں پہ کیا ترجمہ کریں گے؟ کوئی, صحیح ہے. الا لعب, مگر ایک کھیل یا کوئی کھیل. الا سحر, مگر ایک جادو. الا نذیر, مگر ایک ڈرانے والا. الا, اگلا لفظ آپ پڑھیے, کیا ہے؟ خزیون. خزیون کا مطلب کیا تھا؟ رسوائی. ماشاء اللہ, رسوائی. خزیون, رسوائی. الا خزیون, مگر ایک رسوائی. الا ذکر, مگر ایک ذکر. الا, کیا لفظ ہے؟ افکن. افک کا مطلب کیا تھا؟ جھوٹ, ٹھیک ہے. الا افکن, مگر ایک جھوٹ. الا متاع, مگر ایک سامان. الا الہ, مگر ایک معبود. الا رسول, مگر ایک رسول. الا دعاء, مگر ایک دعا, مگر ایک پکار. الا قلیلا, مگر تھوڑا. الا بشرا, مگر خوشخبری. الا رحمتا, مگر ایک رحمت. الا شیطانا, مگر شیطان. الا عذابا, مگر عذاب. الا امتا, مگر ایک امت. الا فتنتا, مگر ایک آزمائش, فتنہ. الا بشرا, بشر 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 انسان, مگر ایک انسان, ٹھیک ہے. الا ایمانا, مگر ایک ایمان. الا احسانا, مگر ایک احسان. الا
پڑھیے کیا ہے؟ وحین، مگر ایک وحی، وحین وحی مگر ایک وحی، الا فرارن، مگر ایک فرار بھاگنا، الا یومن، مگر ایک دن، الا سلامن، مگر ایک سلامتی. جی اب یہاں پہ یہ جو الفاظ آ رہے ہیں یہ قطعے ہیں اور نامکمل جملے جو ہیں، لیکن پچھلی معلومات کو ملا کر ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، جیسے فی ہم پڑھ چکے ہیں نا، فی کا مطلب کیا تھا؟ میں. لی کا مطلب کیا تھا؟ کے لیے. علا کا مطلب کیا تھا؟ پر وغیرہ. چلیے، الا فی غرور، مگر دھوکے میں. زبردست. الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. الا للہ، مگر اللہ کے لیے. زبردست. الا بقدر، مگر تقدیر سے. الا اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ من ضریع، کیا مطلب ہے؟ مگر ایک بدبودار پودے سے. آگے الا فی کتاب، مگر کتاب میں. نہیں، فی کا مطلب میں نا، مگر کتاب میں. الا بسلطان، مگر ہاں سلطان کا مطلب کیا تھا؟ دلیل. سلطان کا مطلب کیا ہے؟ دلیل. سلطان کا مطلب کیا ہے؟ زور. سلطان کا مطلب طاقت، مگر طاقت سے، مگر زور سے، مگر دلیل سے. آگے الا علی اللہ، مگر اللہ پر. زبردست. الا فی ضلال، مگر یہ اس کو نہ دیکھیں، یہ غلط لکھا ہوا ہے. الا فی ضلال، مگر گمراہی میں. زبردست. الا بجبل، بحبل ہے نا، ہاں یہاں پہ حبل. حبل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسی. اب ترجمہ کریں. الا بحبل، مگر ایک رسی سے. الا علی قوم، مگر ایک قوم پر. زبردست. الا لاجل، مگر ایک مدت، لی کے لیے، ایک مدت کے لیے. چلیے اب ان جملوں کا ہم کوشش کریں گے ترجمہ کریں. پہلا تو لفظ آسان ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الغیب للہ، غیب اللہ کے لیے ہیں. الدین للہ، دین اللہ کے لیے ہیں. الحکم للہ، حکم اللہ کے لیے ہیں. الملک للہ، بادشاہت اللہ کے لیے ہیں. الانفال للہ، مال غنیمت اللہ کے لیے ہیں. اور ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے. والعاقبۃ للتقوی، اور عاقبت انجام تقوی کے لیے ہیں. اگلی آیت ھذا، یہ بیان ہے، وضاحت ہے. للناس، انسان کے لیے. ھذا، یہ بلاغ، پہنچانا ہے، پیغام ہے. للناس. اگلی آیت ان الارض، بے شک زمین. للہ، زبردست. ھذا بصائر، بصیرت کی باتیں. للناس، انسان کے لیے. اگلی آیت ان العزت للہ، اللہ کے لیے. جمیعا، مکمل ساری. جی ایک منٹ، یہ جن کے پاس کتاب کھلی ہوئی ہے تو یہ والی مشق کتاب میں ہے نا؟ یہ اصل میں پیچھے لی والے سبق کیا گئی ہے یہ. چلیے یہ مشق ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اريد الا الاصلاح، کون سا لفظ سمجھ میں آیا اس کے اندر؟ الا الاصلاح، کیا مطلب؟ مگر اصلاح. آگے لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اس کے اندر دو قطعے ہیں جو آسانی سے سمجھ میں آ رہے ہیں. اچھا لیسا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں. لہم ان کے لیے. اب ترجمہ کریں. لیس لہم ان کے لیے نہیں ہے. فی الآخرۃ، زبردست. الا النار، مگر آگ، سوائے آگ کے. اگلی آیت ما نہیں ہے. توفیق کا مطلب توفیق. اچھا یہ جو لگا ہوا ہے نا آخر، یہ اس کا مطلب ہے میری. اب ترجمہ کریں. وما توفیقی، اور نہیں ہے میری توفیق. الا باللہ،
سوائے اللہ کی طرف سے. ماشاءاللہ. آگے لا تعبدون تم عبادت نہیں کرتے الا اللہ سوائے اللہ کے. اگلی آیت ہے پس. حل کا مطلب ہوتا ہے کیا, لیکن یہاں پہ یہ خاص انشاءاللہ ایک اصول بتاؤں گا آپ کو اللہ کا بعد میں جب آئے گا کہ اللہ سے کے پہلے, بلکہ یہاں پہ اللہ والا سبق ہے نہیں, یہیں پہ ایک اصول بتا رہا ہوں اور اس اصول کو بار بار یاد دلاؤں گا انشاءاللہ میں. چھوٹا سا اصول ہے کیا کہ اگر کسی جملے کے درمیان میں اللہ آ رہا ہے, اس جملے کے شروع میں اگر میرے ساتھ لفظ کہیں گے آپ حل ان ما, پھر بتائیے حل ان ما, پھر بتائیے حل ان ما. اگر اللہ والے جملے کے شروع میں ان تینوں میں سے کوئی سا لفظ آ جائے, حل آ جائے یا ان آ جائے یا ما آ جائے, ان تینوں صورتوں کے اندر ان تینوں لفظوں کا ترجمہ کرتے ہیں نہیں. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ نہیں. چنانچہ جیسے مثال کے طور پہ یہ پہلی آیت تھی نا, یہ کیا لکھا ہوا ہے ان اريد الا الاصلاح, اللہ آ رہا ہے نا بیچ میں اور شروع میں کیا آ رہا ہے ان, تو یہاں پہ ان کا ترجمہ بھی کیا کریں گے نہیں. ایک اور آیت یہ والی ما اور اللہ بیچ میں آ رہا ہے, تو یہاں پہ ماں کا ترجمہ ہم نے کیا کیا نہیں. اب اسی طرح یہ والا کیا آ گیا حل, تو تین لفظ یاد رکھیے. کون کون سے تین لفظ ہیں؟ حل ان ما. اچھا یہ اگر نہیں بھی یاد رہتا کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ بار بار یہ ایسا وہ آئے گا اصول کہ ہم بار بار یاد کریں گے اس اصول کو اور انشاءاللہ یاد ہو جائے گا یہ اصول. ٹھیک ہے چلیے, اب یہاں پہ آپ نے حل کا ترجمہ کیا کرنا ہے, اب ترجمہ کریں, اور اس پوری آیت کا آپ انشاءاللہ ترجمہ کر سکتے ہیں. حل زبردست. علی الرسل, رسل رسول نہیں رسل جمع ہے, زبردست. اب ترجمہ کریں فحل علی الرسل, بس نہیں ہے رسولوں پر, زبردست. الا سوائے مگر البلاغ المبین, واضح پہنچا دینا, زبردست. اسی طرح اگلی آیت ہے, اس آیت کے اندر نا صرف یہ والے لفظ جو ہے نا یہ یاکلون اور ہم, یہ صرف دو لفظ تھوڑے ایسے ہوں گے جو ہم وہ نہ, ما کا مطلب کیا ہے نہیں, یاکلون کا مطلب وہ کھاتے ہیں. اب ترجمہ کریں ما یاکلون, وہ نہیں کھاتے, ما ہے نا وہ نہیں کھاتے, فی بطون بطن کی جمع ہے, فی بطونہم اپنے پیٹوں میں, الا النار مگر آگ. اگلی آیت اسی طرح لا تقولوا مت کہو علی اللہ اللہ پر الا الحق سوائے حق کے. اگلی آیت ما علی الرسول نہیں ہے رسول پر الا البلاغ مگر پہنچا دینا سوائے پہنچا دینے کے. اگلی آیت لا نہیں, اقولو کا مطلب ہے میں کہتا ہوں, انشاءاللہ یہ ہم اگلے اس میں سبق میں پورا پڑھیں گے. لا اقولو میں نہیں کہتا, علی اللہ اللہ پر, الا الحق حق کے سوائے حق کے. اب یہ والی آیت جو ہے اس کے اندر کیا آ رہا ہے شروع میں ان کا مطلب بھی اب کیا کریں گے نہیں. ان ارادنا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے ارادہ کیا, ارادنا کا مطلب کیا ہے ہم نے ارادہ کیا. اب ترجمہ کریں ان ارادنا ہم نے ارادہ نہیں کیا, الا الحسنى سوائے اچھائی کے سوائے بھلائی کے ہم نے کوئی ارادہ نہیں کیا. اگلی آیت ہے لا یصلاھا, لا کا مطلب نہیں, یصلا کا مطلب داخل ہوگا, لا یصلاھا داخل نہیں ہوگا ہاں اس میں, الا الاشقى سوائے, یہ لفظ پڑھیے کیا ہے اشقا. پڑھنے سے پہلے اس سبق کو دہرائیے, یہ کیا تھا اکبر ارحم اظلم اکبر اصغر, اس کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا سب سے زیادہ. تو شقی کسے کہتے ہیں بدبخت کو نا, تو اشقا سب سے زیادہ بدبخت. اب ترجمہ کریں لا یصلاھا اس میں داخل نہیں ہوگا, الا الاشقى سوائے سب سے بدبخت کے. جی اگلی آیت ما یمسکہن الا الرحمن, یمسک کا مطلب روکنا, ہن کا مطلب ان پرندوں کو, ما یمسکہن نہیں روکتا ان پرندوں کو, الا الرحمن سوائے رحمان کے. اگلی آیت وما انسانیہ
الا الشیطان، وما اور نہیں، انسانی نکلا ہے نسیان سے، اس کا بھلانا، زبردست، اور مجھے اس بات کو نہیں بھلایا، مجھے اس بات کو نہیں بھلایا، الا الشیطان سوائے شیطان کے. اگلی آیت، ولم یرد اور اس نے ارادہ نہیں کیا، الا الحیات سوائے زندگی کا. ماشاءاللہ. اب یہاں تک الحمدللہ ہم نے آج کا جو سبق پڑھا ہے، آج ہم نے 3 ٹاپک پڑھے. پہلا کیا پڑھا ہے؟ بی کا مطلب ہم نے کیا کیا پڑھا؟ سے، ساتھ، کو، کے بدلے وغیرہ. ٹھیک ہے. دوسرا ہم لوگوں نے کون سا لفظ پڑھا؟ لا. لام الف زبر لا، اس کا مطلب کیا تھا؟ ہرگز نہیں، قطعاً نہیں، بالکل نہیں. لیکن ایک خاص بات پڑھی کہ اس لا کے بعد والے لفظ کے آخر میں کیا آتا ہے؟ زبر آتا ہے. آخری لفظ آج کا ہمارا کیا تھا؟ الا. الا کا مطلب کیا تھا؟ سوائے، مگر. چلیے اب قرآن مجید کی کچھ آیات دیکھتے ہیں، کچھ حصے کو پڑھ کے. یہ سورہ تغابن ہے. کوشش کریں گے اس کو تھوڑا سا حصے کو پڑھ لیں. جی ہاں فل اور ہاں صحیح لیے اس میں نہیں ہوگا، پی ڈی ایف میں شاید نا. صحیح ہے، نظر آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ چلیے اور تھوڑا سا اور بھی ہو سکتا ہے ایسے تو ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تھوڑا سوچئے اس آیت کو اور غور کیجئے کتنے لفظ آتے ہیں آپ کو اس میں اور کون کون سے کتنے نہیں آتے. بس سوچئے تھوڑا سا، پھر انشاءاللہ ہم غور کریں گے. چلیے اب شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا قطعہ جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کون سا ہے؟ سب سے پہلا قطعہ کون سا سمجھ میں آ رہا ہے؟ للہ. للہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے لیے. اگلا ہے ماں کا مطلب، روک جائیے، ماں کا مطلب یہاں پہ نہیں ہے. ماں کے اصل میں 3 مطلب ہوتے ہیں. ماں کے کتنے مطلب ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ماں کا مطلب نہیں، جیسا کہ آج ہم نے سبق میں پڑھا تھا. ماں کا دوسرا مطلب ہوتا ہے جو. کیا ہوتا ہے؟ اور ایک ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا. سوالیہ کیا. صحیح ہے. ماں اسمو کا، جیسے کہتے ہیں نا مسمو کا، تو اصل کیا ہے؟ ماں اسمو کا، تمہارا نام کیا ہے. تو اور ماں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو. یہ جو زیادہ استعمال ہوتا ہے یہاں پہ، جو کے معنی میں. چلیے یسبح کا مطلب ہے تسبیح کرتا ہے. اب ترجمہ کریں. یسبح تسبیح کرتا ہے. للہ ما فی السماوات آسمانوں، زبردست، و ما فی الارض زمین میں ہے. جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے وہ سب اللہ کی کیا کرتے ہیں؟ آگے یہ لفظ پڑھیے لہو. یہ لہو جو ہے نا، اس کو اگر ہم بریک کریں گے، توڑیں گے تھوڑا سا، تو یہ لفظ یوں بنے گا لی. لی کا مطلب کیا تھا؟ کیا تھا؟ کے لیے. اور ہو کا مطلب ہے اس. انشاءاللہ زمین ہم پڑھیں گے. اب بتائیے لہو، اس کے لیے، اسی کے لیے. لہو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسی کے لیے. چلیے لہو الملک، اسی کے لیے بادشاہ. و لہو الحمد، اسی کے لیے ہے تعریف. و ہوا، آج پڑھے ہم نے ہوا، ہوا وہ. علی کل شیء، ہر چیز پر. قدیر، قادر ہے. ماشاءاللہ. اگلی آیت. ہوا وہ، الذی جو، جس نے،
خلقکم، خلقہ پیدا کیا، کم تمہیں، پس. اچھا من کا مطلب کیا پڑھا تھا ہم لوگوں نے؟ من کا مطلب سے، اور میں سے، پس منکم تم میں سے، کافرن کافر ہیں، منکم مؤمنن مومن ہیں، واللہ اور اللہ. یہ پہلے اس کا ترجمہ کریں، کیا لکھا ہوا ہے؟ بصیرن، کیا مطلب ہے؟ دیکھنے والا ہے، بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو. اچھا یہاں پہ بھی ما ہے نا، یہاں پہ بھی مطلب کیا ہے؟ جو تم کرتے ہو. اگلی آیت، خلق پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ، صورا شکل دی، کم تمہیں، اور تمہیں تصویر تمہاری شکل دی، پس احسنا بہت عمدہ کیا، صورکم تمہاری صورتوں کو، اور یہ اگلے لفظ آپ پڑھیے کیا ہے؟ الہی کے تھوڑا سا نا بریک کریں توڑیں، کیا زبردست. اور الہ ہم پڑھ چکے نا، الہ کا مطلب کیا تھا؟ کی طرف. اعلیٰ کا مطلب تھا پر، الہ کا مطلب کیا تھا؟ کی طرف. انشاءاللہ یہ والے قطعے تو اتنے آنے والے ہیں انشاءاللہ، ہمیں یہ سمجھ لیں کہ ذہن میں بیٹھ جائیں گے. لا شعوری طور پہ ہم الہ کا ترجمہ انشاءاللہ ہم کرنے لگیں گے کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو الہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس. اب بتائیے، الیہ اور اس کی طرف، المصیر پلٹنا ہے، لوٹنا ہے، اور اسی کی طرف. آگے، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، فی السماوات والارض یعلم وہ جانتا ہے، ما جو. اچھا گزشتہ کلاسوں میں ایک علامت میں نے آپ کو بتائی تھی، تا اور اونا والی، میں دوبارہ دہراتا ہوں. تا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم، اور اونا کا مطلب ہوتا ہے سب. تا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم، اور اونا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب. اب لفظ پڑھیے آگے کیا ہے؟ ماں کے بعد تسرون، اور پھر کیا ہے؟ وما تعلنون. تو تا کا مطلب کیا ہے؟ تم، اور اونا سب. رہ گیا بیچ میں سر. سر کا مطلب کیا؟ چھپانا. اب آپ ترجمہ کریں، ما تسرون جو تم چھپاتے ہو، زبردست. ما تعلنون جو تم اعلانیہ کرتے ہو، وہ سب جانتا ہے. واللہ اور اللہ، علیم علیم ہیں، بذات الصدور سینوں میں ہیں، سینوں کے رازوں کو. الحمدللہ دیکھیں یہ 4 آیاتیں، اس کے اندر کافی حصہ الحمدللہ ہم نے وہ ہے جو اصولوں کے تحت سمجھ لیا. یہی پریکٹس آپ لوگ روزانہ کی بنیاد پہ کریں، اور کچھ ساتھیوں نے انشاءاللہ شروع کر بھی دیے، اور جو انشاءاللہ اس پریکٹس کو شروع کرے گا، یقین کریں اس کورس کے اختتام تک قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ سمجھ میں آنے لگے گا. ذہن میں کیا ہو، یا ہمارا اسلوب کیا ہے؟ آسان سے نسبتاً کم آسان کی طرف، آسان سے مشکل کی طرف نہیں، آسان سے نسبتاً کم آسان کی طرف. تو یہ دیکھیے اب پوری آیت کے اندر، اگر پوری آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن پوری آیت میں سے کچھ قطعے سمجھ میں آ رہے ہیں، کچھ لفظ سمجھ میں آ رہے ہیں، اور کچھ جملے سمجھ میں آ رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے اور جو ہے ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے. تو اس پریکٹس کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ. اب آتے ہیں ہم دوسرے حصے کی طرف. ہماری کچھ دعائیں تھیں پڑھی، تو سب سے پہلے ہم نے گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھی تھی، ہے نا؟ اس کو دہرا لیتے ہیں ایک دفعہ. کیا تھی؟ اللہم انی اسألوک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. ماشاءاللہ. اس کے بعد ہم لوگوں نے دوسری دعا کیا پڑھی تھی گھر سے نکلنے کی؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا ان اصولوں کے تحت جو ہم لوگوں نے پڑھے ہیں، صرف اور صرف یہ والا جو لفظ ہے نا توکلت، اس کے علاوہ پوری آیت، پوری دعا
جو ہے الحمدللہ ہم پڑھ سکتے ہیں، یعنی ترجمے کے ساتھ. آپ بتائیے بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے. ٹھیک ہے. توکلت کا مطلب ہے میں نے بھروسہ کیا. علی اللہ، اللہ پر. آگے لا حول، کوئی طاقت نہیں ہے، ولا قوت، اور کوئی قوت نہیں ہے، الا باللہ. ماشاء اللہ. جی آگے سونے کی دعا ہم لوگوں نے پڑھی تھی گزشتہ اس میں، اللہم بسمک. آگے اموت و احیا. اللہم اے اللہ آپ ہی کے نام سے، اموت میں مرتا ہوں، و احیا اور میں زندہ ہوتا ہوں. جی یہ والی بھی دعا ہم لوگوں نے گزشتہ کلاس میں پڑھی تھی. آج انشاءاللہ ہم اگلی دعا کی طرف جائیں گے. یہ والی دعا کیا پڑھی تھی صبح اٹھنے کی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. الیہ کا مطلب کیا ہے؟ اور اسی کی طرف. نشور دوبارہ اٹھنا ہے. یہ ہے ہماری آج کی دعا بیت الخلاء جانے کی. دعا پڑھیے اللہم انی، آگے کیا ہے؟ اعوذ بک من الخبث والخبائث. دوبارہ پڑھیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پھر پڑھیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جی الحمدللہ یاد ہے. اور کافی یہ دعاؤں کو یاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو کیا کریں؟ ہاں عمل میں لے آئیں. پھر عمل میں ایسے آتی ہے کہ انسان سوچتا بھی نہیں ہے، خود بخود زبان سے بڑھنے لگتا ہے. تو یہ انسان لاشعوری طور پر آ جاتا ہے. یہاں تک رکھتے ہیں، اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز آگے چلیں گے. جی دعا کر لیتے ہیں.